خوش آمدید. براہ مہربانی میری ویڈیو آخر تک دیکھیں. یہ لیڈر ڈرامہ کی ایپیسوڈ 7 ہے جو کل رات نشر ہوئی. میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں. آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اس ایپیسوڈ کی مکمل کہانی، کرداروں کی کشمکش اور آنے والے واقعات پر روشنی ڈالیں گے. بالکل. اور کل رات کی ایپیسوڈ میں دکھاوے اور حقیقت کا جو ٹکراؤ تھا نا، وہ واقعی سب کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے. ہاں واقعی. اصل میں سوچئے ذرا کہ ایک طاقتور سیاستدان کی بیٹی جو محل میں رہتی ہے، صحیح، وہ اچانک ایک سیکیورٹی گارڈ کے غریبانہ گھر کو اپنا گھر بتانے لگے. مطلب یہ دکھاوا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا تھیم ہے اس ایپیسوڈ کا. ہر کوئی اپنا اصلی چہرہ چھپا رہا ہے، چاہے وہ بند کمروں میں ہوں یا سڑکوں پر. سڑک کی بات کریں تو آغاز میں ہی ہم منظور اور یونیورسٹی کے طلبہ کو دیکھتے ہیں، وہ جو ہوپ فار ریولیوشن کے نعرے لگا رہے تھے. ہاں، وہ سین بہت انٹینس تھا. مجھے تو وہ احتجاج بالکل ایک پریشر کوکر کی طرح لگ رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. لیکن سچ کہوں تو مجھے یہ طلبہ تھوڑے بے وقوف لگتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ مطلب کیا یہ لوگ واقعی انقلاب لا رہے ہیں یا صرف کسی بڑی سیاسی گیم کا مہرا ہے؟ میرے خیال میں بے وقوفی سے زیادہ یہ مینیپولیشن کا شکار ہیں. یہاں جذبات اور طاقت کا تصادم واضح طور پر دکھایا گیا ہے. بالکل. اور اس میں سب سے خطرناک پہلو وہ سخت پولیس آفیسر ہے جو احتجاج پر لاٹھی چارج کرواتا ہے. ہاں، لیکن وہ قانون کے بالادستی کے لیے تھوڑی وہاں کھڑا تھا. وہ تو بس اس لڑکے کو گرفتار کرنا چاہتا تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا. ایگزیکٹ. یعنی قانون کو اس نے ذاتی بدلے کے لیے استعمال کیا. پولیس اور طالبہ دونوں اپنے اپنے مقصد کے لیے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جو کہ آنے والے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے. جی، جب نظام کے محافظ خود قانون توڑیں تو اصل انقلاب نہیں آتا، صرف تباہی آتی ہے. صحیح کہا. اور یہ جو تباہی سڑکوں پر ہے، ایسی ہی کچھ تباہی رباب کی زندگی میں بھی چل رہی ہے. ہاں، اس کی تو پوری زندگی ہی 2 حصوں میں بٹی ہوئی لگتی ہے. بالکل. ایک طرف اس کا باپ اپنی سیاسی ساخت بچانے کے لیے اس کی زبردستی آصف سے منگنی کروا رہا ہے، جو کہ بہت مجبوری والا فیصلہ لگ رہا تھا. اور دوسری طرف وہ اپنی یونیورسٹی کے دوستوں سے اپنا امیر ہونا چھپاتی ہے، گارڈ کے گھر کو اپنا بتا کر پیش کرتی ہے. یہ تو جیسے کوئی شخص ہر روز ایک نیا ماسک پہنتا ہو. یہ بات دراصل ثابت کرتی ہے کہ با اثر خاندان کی عورتوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی نہیں ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حقیقی زندگی سے فرار چاہتی ہے؟ جی بالکل. اس کی ماں بھی اسے یہی کہتی ہے کہ ارینج میرج ہی بہتر فیصلہ ہے. اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے وہاں. وہ چھوٹے سے گارڈ کے گھر میں وہ آزادی محسوس کرتی ہے جو محل میں اس سے چھین لی گئی ہے. لیکن ایک امیر اور طاقتور لڑکی کو عام زندگی کا دکھاوا کب تک بچائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2 مختلف دنیا ایک ساتھ نہیں چلا سکتے. صحیح بات ہے. اور جھوٹ پکڑا ہی جانا تھا. ہاں، وہ مال والا سین جب دوستوں نے رباب کو اس کی ماں اور منگیتر کے ساتھ دیکھ لیا، وہاں پر اس کی وہ تصوراتی دنیا ٹوٹنا شروع ہوئی. بالکل. دوستوں نے جھوٹ پکڑ لیا اور پھر وہ گارڈ کی بیٹی سے اصل لوکیشن لے کر سیدھا اس 5 اسٹار ہوٹل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں منگنی ہو رہی ہوتی ہے. یہاں دونوں دنیایں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. یہ صرف ایک جھوٹ پکڑے جانے کا معاملہ نہیں رہا اب. اور اس کے اثرات صرف رباب تک نہیں رہیں گے، کیونکہ ایپیسوڈ 8 کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی دشمنی اب ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو رہی ہے. ہاں، وہ باپ کا سیاستدان کے بجائے عام انسان بن کر سوچنے کا ذکر تھا اس میں. ساتھ ہی کسی کی طرف سے لباب کو ایسا سبق سکھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے جو اس کے باپ کو بھی یاد رہے گا. جب دنیا اس طرح آپس میں ٹکراتی ہیں تو تباہی آنی ہی ہے. رباب کی اس دوہری زندگی نے اس کے خاندان کو بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے. صحیح بات ہے. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب انسان لمبے عرصے تک دوہری زندگی گزارتا ہے نا، تو ایک وقت آتا ہے جب اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اس کا اصلی چہرہ کون سا ہے. اور جب حقیقت اور دکھاوا آپس میں ٹکراتے ہیں تو نتیجہ ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے. واقعی یہ ایک بھیانک حقیقت ہے. خیر، اس گہرے جائزے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. بیل آئیکن کو دبائیں اور اگلی اپڈیٹ تک کے لیے خدا حافظ.